الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 149 ہے، جو انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 سے سٹارٹ ہوگا۔ تو لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر آپ کا مزید ٹائم لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کے معاملے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ مدینہ کے یہود اور مکہ کے مشرکین ہر وقت مسلمانوں کے خلاف ساز بازی میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی یہودیوں کا کوئی وفد سرداران مکہ کے پاس جا کر کہتا کہ تم مسلمانوں پر چڑھائی کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے، اور کبھی قریش اسی طرح کی پیشکش لے کر یہودیوں کے پاس آتا، یہود سے رابطہ کرتا۔ تو گویا آج کل کے اصطلاح میں ان کے مابین یہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز مسلسل جاری رہتی تھیں۔ ان حالات میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ وسلم کی وساطت سے اہل ایمان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان کی سرگرمیوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ ان کی ساری ریشہ دانیوں کی حیثیت محض سیلاب کے اوپر آنے والی جھاگ کی سی ہے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کا ظہور ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بغیر حساب کتاب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حساب کتاب میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے دین اسلام قبول ہی نہیں کیا تو ان سے کس بات کا حساب لیا جائے گا؟ حساب تو اس شخص سے ہوگا نا جو مسلمان ہو، پھر اس کی برائیاں اور اس کی اچھائیوں کو تولا جائے گا۔ جو مسلمان ہی نہ ہو اس کی اچھائیوں برائیوں کو کیوں تولا جائے گا؟ کیونکہ مسلم ہونا شرط ہے۔ کوئی بھی نیک عمل اس وقت قبول کیا جائے گا جب آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جو شخص اس بات کی گواہی نہیں دیتا، جو اس بات کو نہیں مانتا، اس کا کوئی اچھا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جب انہوں نے مانا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، تو پھر ان سے کس بات کا حساب لیا جائے گا؟ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی عذاب قبر یا عذاب آخرت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں کوئی آیت آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے جو گھاٹے کا سودا کیا ہے وہ اپنے لیے کیا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک گہرے کنویں میں گرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ ان کو کیا رکھتا ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ایمان کی ضرورت ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لشکر میں کچھ کمی آ جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے، اپنے ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو اپنا لیتے ہیں، اور یہ آیت ان لوگوں کی طرف بھی جاتی ہے جو ایک دفعہ مسلمان ہوئے اور پھر دوبارہ غیر مشرکین کی باتوں میں آ کر، یہود کی باتوں میں آ کر دوبارہ سے انہوں نے کفر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ بات ان کی طرف بھی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنا نقصان کیا، انہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں یا اللہ کے نبی کا یا اہل ایمان کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو دے کر کفر کو خرید لیا تو اس سے انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا سوائے اپنی ذات کے۔ لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنی سخت باتیں ہیں کہ اس سے پہلے والی جو آیت تھی اس میں بھی لاسٹ میں فرمایا گیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ابھی نیکسٹ آیت کی لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بڑا عذاب بھی ہے اور وہ عذاب دردناک بھی ہے۔
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور مت سمجھیے یہ کافر کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ کافروں کو مہلت اس لیے ملتی ہے کہ وہ اپنے کفر میں اور بڑھ جائیں تاکہ اپنے آپ کو برے سے برے عذاب کا مستحق بنا لیں، یا وہ اپنے کفر سے لوٹ کر ایمان کی طرف آ جائیں اور خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، خود کو راہ راست پر لے آئیں۔ چنانچہ اگر اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پر خوش ہو جائیں، وہ یہ سمجھے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں کچھ ہو نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ کہاں تک جاتے ہیں یہ لوگ کفر و سرکشی میں، کہ یہ میری طرف لوٹ آئیں گے یا مزید اپنی سرکشی میں آگے چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، اور جتنا انسان گناہ کرتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہی واپس لوٹنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کیوں نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ان کو پکڑنے پر، ان کو سزا دینے پر مکمل قادر ہے۔ دنیا میں بھی، ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت میں، دنیا میں بھی، لیکن وہ صرف انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اور ڈھیل دینے کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1 تو وہ دیکھ رہا ہے، بے شک اس کو معلوم ہے، لیکن دیکھیں تقدیر بھی تو کچھ ہے، آزمائش بھی تو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں تک جائیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اوبویسلی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری طرف واپس لوٹ آئیں، تو اب یہ ان پر ہے کہ یہ کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹتے ہیں یا اپنی کفر سرکشی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، خود کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق کرتے جاتے ہیں، اپنے اوپر جہنم کا عذاب بھاری کرتے جاتے ہیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اب آگے دیکھیں وہی بات آ گئی ہے، ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دیتے جا رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور اضافہ کر لیں۔ اب یہاں پر اگلی بات نہیں کی گئی، لیکن قرآن مجید میں کافی ساری جگہوں پر یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یا تو وہ پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف، توبہ کر لیں، یا گناہوں میں بھی اور اضافہ کریں اور اپنے عذاب میں بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے اہانت امیز عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ اتنی سخت آیات ہیں کہ 3 آیات کے لاسٹ پہ مسلسل عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے، اپنے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہر بات اچھے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تفسیر کے حوالے سے جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ باکس میں کوشچن کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی رپلائی کرنے کی۔ باقی اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔